اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ صحابہ کا دور عظیم دور تھا، اگرچہ ایک مشکل دور تھا، اسلام کی ابتدا تھی، بہت سختیاں صحابہ کرام نے برداشت کیں، لیکن اپنے ایمان پر قائم رہے اور اسی قدر اسلام سے ان کی محبت زیادہ تھی۔ صحابہ میں سے ایک اشکیا اشبہی نامی صحابیہ تھی، جو کہ ایک معروف عورت تھیں اور اسلام سے بہت محبت رکھتی تھی، اور اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں آیا کرتی تھیں اور آپ سے سوالات پوچھا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ اس صحابیہ عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے رہنمائی کیجئے اس بارے میں کہ میرا ایمان اور میرے ایمان کا سفر بہترین ہو، مضبوط تر ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم الحمدللہ کا اکثر ذکر کیا کرو۔ تو اس کے بعد انہوں نے یعنی اشکیا اصبہی نے اس کا تلاوت ہر وقت ہر لحظے کیا کرتی تھی، وہ ایک بلند مقام رکھتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے ہند فرمانے کے بعد ایک دفعہ اشکیا اصحابی جب مسجد نبی میں آئیں تو دیکھا کہ ایک شخص کے ارد گرد بھیڑ لگی ہوئی ہے، مجمع لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو حدیث رسول سنا رہے ہیں۔ وہ ایک طرف ہو کر ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ جب مجمع چھٹا تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ دیکھیے، آپ مجھے ایک ایسی حدیث مبارکہ سنائیے جو آپ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہو، سمجھا ہو اور اسے جانا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں تمہیں ایک ایسی ہی حدیث مبارکہ سناؤں گا، اور یہ کہا اور چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو پھر انہوں نے یہی بات دہرائی، ہاں میں تمہیں ایسی ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا جو میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس کو سمجھا ہے اور جانا ہے۔ اس پر پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح یہ 3 دفعہ ہوا۔ 3 دفعہ واقعہ گزرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور اکرم کے پاس تھا اور اس وقت کوئی دوسرا شخص ہمارے قریب نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے سوال کرے گا جب وہ حساب کے لیے اترے گا۔ سب سے پہلے تو وہ ایک عالم، ایک خدا کی راہ میں قربان ہونے والا، قتل ہونے والا، اور ایک امیر آدمی اسے سوال کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ایک عالم سے سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا میں نے تمہیں علم نہیں دیا تھا؟ تو وہ کہے گا، ہاں اے اللہ تو نے مجھے علم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، اس لوگوں کو سامنے پڑھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، جو لوگوں نے تمہیں کہا، لہذا تمہارا اجر پورا ہوا۔ اس کے بعد اس شخص کو بلایا جائے گا جو کہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا تھا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو قتل کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ آدمی کہے گا، اے اللہ تو نے حکم دیا تھا کہ میری راہ میں جہاد کرو تو میں تمہیں انعامات سے نوازوں گا، تو میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی اور میں تیری راہ میں قتل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو صرف اس لیے قتل ہوا تھا کہ لوگ تمہیں جری اور بہادر کہیں، جو تو کہلا چکا، لہذا تیرا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دولت مند کو بلائے گا اور اس سے کہے گا، ہاں بتا، کیا میں نے تمہیں دولت نہیں دی تھی؟ اب بتاؤ تم نے اسے کس پر خرچ کیا، کن معاملات پر خرچ کیا؟ تو وہ شخص کہے گا، اے اللہ تعالیٰ
میں تیری راہ میں خیرات کیا کرتا تھا، غریبوں کو دیا کرتا تھا، تیرے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے شخص تو اس لیے یہ خرچ کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، جو تو کہا جا چکا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ ان کے ذریعے دوزخ کی آگ کو بھڑکا دیا جائے، یعنی سب سے پہلے انہی لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور دوزخ کی آگ روشن کر دی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے اور ہمیں سیدھے دل کے ساتھ اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی ہمت دے، طاقت دے، اور ہم سے یہ منافق والی باتیں جو ہے ان سے محفوظ رکھے، کیونکہ اگر اسی طرح ہمارے دلوں میں ایسے خیال آتے رہے کہ لوگ ہمیں یہ کہیں، حاجی کہیں، نمازی کہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حدیث مبارکہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہمارا جو اجر ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور قیامت میں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجئے اور اس کی رحمت کی درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان منافقتوں سے بچا اور ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ۔ ہم صرف اور صرف تیری رضا کے لیے جو ہم سے تھوڑا بہت کام ہو سکے وہ کرتے رہیں، تاکہ ہم آخرت میں اس کے حقدار ٹھہریں۔ معزز ناظرین سامعین، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی امداد ہی سے ہو سکتا ہے، اس کی رحمت ہی سے ہو سکتا ہے، اس کے کرم کے نتیجے میں ہی یہ ہو سکتا ہے۔ آؤ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور جنت میں ہمیں اور آخرت میں ہمیں ان انعامات کا حقدار قرار دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔